یہ بات ہے خون کے رشتوں کی، لیکن یہ رشتے محبت کے نہیں، نفرت کے ہیں۔ یہ بات ہے خون کے رشتوں کی، یہ بات ہے اس غرور کی جو سمجھتا تھا کہ اس کا مال اور اس کا رتبہ اسے خدا کی پکڑ سے بچا لے گا۔ یہ کہانی ہے اس ریڈ فیس والے شخص کی، یہ کہانی ہے اس ریڈ فیس والے شخص کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا مگر اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ مکہ والوں، اس کی بات مت سننا، یہ دیوانہ ہے۔ مکہ والوں، اس کی بات مت سننا، یہ دیوانہ ہے۔ یہ الفاظ تھے ابو لہب کے، لیکن آج نہ ابو لہب ہے نہ اس کا غرور، بچا ہے تو صرف اس کا نام، وہ بھی ایک عبرت کے طور پر۔ طبیب اکثر ہم بچوں کو نماز کے لیے سورہ لہب یاد کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ صرف چچا بھتیجے کی لڑائی نہیں تھی؟ یہ لانگ پروف ہے قرآن کے معجزہ ہونے کا۔ یہ ایک پیشنگوئی تھی جو 10 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کیوں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نام لے کر بد دعا دی، اور وہ کون سی صبح تھی جب مکہ کی زمین ہل گئی تھی۔ بات اس وقت کی ہے جب نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ مکہ میں خاموشی تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی تجارت کر رہا تھا، کوئی کعبہ کا طواف کر رہا تھا، لیکن کوہ صفا پر کچھ الگ ہونے والا تھا۔ یا صباحا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر چڑھے اور زور سے پکارا یا صباحا۔ یہ عرب میں ایک کوڈ ورڈ تھا، اس کا مطلب تھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، سب چھوڑ کر بھاگو۔ کون پکار رہا ہے؟ آواز آئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگ دوڑے، جن کے پاس وقت نہیں تھا انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے، سب جمع ہو گئے۔ لوگ اپنے گھروں سے، دکانوں سے نکل پڑے۔ جب سب خاموش ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، ایک ایسا سوال جو ان کی ایمانداری کا سرٹیفکیٹ تھا۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ بھیڑ ایک ساتھ چلا اٹھی، ہاں، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ الامین ہیں، آپ الصادق ہیں۔ ماحول بن چکا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بات کہی، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس سخت عذاب سے جو میرے بعد آنے والا ہے اگر تم نے ایک اللہ کو نہیں مانا۔ پن ڈراپ سائلنس چھا گیا، لیکن اس خاموشی کو ایک چیخ نے توچا۔ تبا لک یا محمد۔ ایک شخص کھڑا ہوا، غصے سے بھرا ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا عبد العزیٰ عرف ابو لہب تھا۔ تبا لک یا محمد۔ اس نے بھری ہوئی مجلس میں جہاں لوگ نبی پاک توڑ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، وہیں اسے چیخ کر کہا، تیری ہلاکت ہو اے محمد، جس کا مطلب تھا برباد ہو تو اے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس نے وہاں پڑی ایک پتھر اٹھائی تاکہ نبی کو مارے۔ سوچیے، ایک بھتیجا اپنے چچا سے، اپنے لوگوں سے ان کی بھلائی کی بات کر رہا ہے اور چچا اسے بد دعا دے رہا ہے کہ تو برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے وہ الفاظ ہوا میں گونج گئے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جس کا مولا اللہ ہو اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور جواب آیا 7ویں آسمان سے۔ ابو لہب نے کہا تھا، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، اور اللہ نے جواب میں فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ آئیے کو اسی منظر کشی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تبت ید ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب کا سر پھٹ گیا یا وہ مر گیا، اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ عربی میں ہاتھ طاقت اور پاور کی نشانی ہوتے ہیں۔ ابو لہب کو اپنی طاقت، اپنے کانٹیکٹس اور اپنے انفلوئنس پر بڑا ناز تھا۔ اللہ نے پہلی ہی لائن میں ڈکلیئر کر دیا کہ تیری پاور ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ یہ پاسٹ ٹینس میں کہا گیا، یعنی یہ کام ہو چکا، بس ریزلٹ آنا باقی ہے۔ ابو لہب کہتا تھا، اگر محمد کی بات سچ بھی ہوئی تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ لیکن ایس دنیا میں کیا ہوا؟ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد 10-12 سال بعد جنگ بدر ہوئی۔ ابو لہب اس میں نہیں گیا، ڈر کے مارے۔ لوگ کہتے تھے اس کے جسم سے ایک عجیب سی گندھ نکل رہی تھی۔
اور جب خبر آئی کہ مشرکین ہار گئے تو صدمے سے اور ایک جان لیوا بیماری سے وہ بستر پر پڑ گیا۔ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کے پاس نہیں گئے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ اس کے اپنے بیٹے جو اس کی کمائی تھے وہ بھی اس کے پاس نہیں گئے۔ 3 دن تک لاش سڑتی رہی۔ آخر میں حبشیوں کو پیسے دے کر انہوں نے لکڑیوں سے دھکا دے کر اسے ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر برسا دیے۔ ماں اغنی، نہ اس کا پیسہ کام آیا نہ اس کی اولاد۔ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ یہاں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو اسکالرز اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر گیری میلر جیسے لوگوں نے اس پوائنٹ پر اسلام قبول کیا۔ اس سورہ میں اللہ نے کنفرم کر دیا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو لہب اب کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ سورہ نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا۔ وہ چاہتا تو مکہ کے چوک پر کھڑا ہو کر جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا اور کہتا دیکھو محمد، تمہاری کتاب کہتی ہے میں جہنم میں جاؤں گا لیکن میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا قرآن غلط ہے۔ وہ اسلام کو ختم کر سکتا تھا صرف جھوٹ بول کر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ لکھنے والا کوئی اور نہیں، خالق کائنات تھا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اب بات کرتے ہیں اس کی پارٹنر ان کرائم کی۔ یہ کون تھی؟ یہ ابو سفیان کی بہن ام جمیل تھی۔ بڑی ہائی کلاس عورت تھی، لیکن کام کیا کرتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ لیکن قرآن نے اسے لکڑیاں ڈھونے والی کیوں کہا؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ وہ پہلا، وہ سچ میں کانٹے والی لکڑیاں چن کر لاتی تھی نبی کو تکلیف دینے کے لیے۔ دوسرا ساتھی، عربی میں جو چغل خور ہوتا ہے، جو لوگوں کے بیچ آگ لگاتا ہے، اسے کہتے ہیں وہ لکڑیاں ڈھوتا ہے۔ وہ لوگوں کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکاتی تھی، اس لیے جہنم میں بھی اس کا کام یہی ہوگا، آگ بھڑکانا۔ اس کے گالے میں مونج کی راسی ہوگی۔ ام جمیل کو اپنے ہار پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہتی تھی میں اس قیمتی ہار کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خرچ کروں گی۔ اللہ نے اسی ہار کے بدلے اس کے گلے میں جہنم کی سخت کھوردوری رسی کا توق ڈال دیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جس گلے سے وہ غرور کرتی تھی وہی گلا اس کی سزا بن گیا۔ یہ تھی سورہ لہب کی کہانی۔ لیکن ٹھہریے، آج ہماری سوسائٹی میں کتنے ابو لہب؟ یہ صرف 1400 سال پرانی ہسٹری نہیں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں کتنے ابو لہب اور ام جمیل ہیں۔ ابو لہب نبی کا چچا تھا، لیکن کیا اسے اس رشتے نے بچایا؟ نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا حاجی تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں نسب نہیں، عمل کام آئیں گے۔ اگر نبی کا سگا چچا جہنم میں جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ غور کریں ابو لہب اور اس کی بیوی پر۔ آج ہماری سوسائٹی میں کتنے ابو لہب اور ام جمیل ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے کو برائی میں سپورٹ کیا۔ آج کل شوہر اگر کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو بیوی کہتی ہے آپ صحیح کر رہے ہیں۔ بیوی اگر کسی کی چغلی کر رہی ہے تو شوہر مزے لے کر سن رہا ہے۔ ہم حمالت الحطب بن گئے ہیں، نفرت کی آگ بھڑکانے والے۔ ہمیں ایک دوسرے کو آگ سے بچانا تھا، پر ہم ایک دوسرے کی آگ میں لکڑیاں ڈال رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسا سپورٹیو پارٹنر بننا ہے، یا پھر ابو لہب اور ام جمیل جیسا ہے جن کا انجام صرف تبیت بربادی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہوگی، اور اگلی بار جب آپ لوگ کہتے تھے سورہ لہب پڑھتے وقت ایک چیز پر غور کرو، اور اگلی بار جب آپ نماز میں سورہ لہب پڑھیں گے تو آپ کو وہ منظر یاد آئے گا کہ کیسے غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح پوری ریسرچ اور جذبے کے ساتھ قرآن کی باقی صورتوں پر بھی ویڈیوز بنائیں تو ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس کی قیمت شاید آپ کے ایک زنگر برگر یا ویکنڈ کی چائے سے بھی کم ہو، لیکن اس کا اجر انشاءاللہ بہت بڑا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، شاید کسی ایک کے دل میں بات اتر جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔